اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہماری گفتگو کا موضوع نبوت کے جو اصول دین میں سے تیسری اصل ہے. اب تک ہماری گفتگو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رہی اور زیادہ تر گفتگو تھی نبوت عامہ کے سلسلے میں. نبوت عامہ اور نبوت خاصہ کے بارے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبوت عامہ سے مراد کہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق موضوعات اور ایسے موضوعات کہ جن کا تعلق کسی خاص نبی سے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے. وہ انبیاء انسانوں میں سے ہوں گے، ان انبیاء کی کیا شرائط ہیں، ان انبیاء کی کیا صفات ہیں، ان انبیاء کی تعداد کتنی ہے، کون سے نبی بڑے مقام پر فائز ہیں. یہ سارے موضوعات نبوت عامہ میں زیر بحث لائے جاتے ہیں. نبوت خاصہ سے مراد انبیاء علیہ السلام کے نام، کون کون سے انبیاء، کتنے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور وہ انبیاء کے جن کا ذکر روایات میں ہے، کس زمانے میں تھے، کس نبی کا کون سا معجزہ ہے، کس نبی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی. جب کسی خاص نبی کے بارے میں گفتگو ہو تو کہا جائے گا نبوت خاصہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم سے پہلے کے تمام انبیاء کو ہمیں ماننا ہے. ان پہ جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھنا ہے، جو ان کے معجزات تھے انہیں ماننا ہے. اگر وہ معجزات کہ جو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو بھی انہیں ماننا ہے، اور اگر ان کا انکار کیا تو یہ انکار ہوگا قرآن مجید کی آیات کا. لہذا ہر وہ معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہر وہ کتاب کہ جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور اس کا نام قرآن مجید میں ہے، اور ہر نبی کے وہ احوال کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان سب پر ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح میں کسی نبی کا ذکر ہے، یا یہ کہا جائے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ائمہ علیہ السلام نے کسی نبی کا ذکر کیا اور ان کے حالات سے آشنا کیا تو کہا جائے گا اگر یقین ہو چکا ہے، فرض یہ کہ ہم سب فرض کریں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں، تو کہا جائے گا اب کیونکہ ہم نے ان سے ذکر سن لیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نبی کو بھی مانیں اور ان کی جو صفات ہیں انہیں بھی مانیں، جو ان کا معجزہ ہے اسے بھی مانیں، اور جو کتاب نازل ہوئی تو اسے بھی مانیں. لیکن اب کیونکہ احادیث صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں تو کہا جائے گا وہ روایات کہ جن پر اجماع ہے یا وہ روایات جو مشہور ہیں ان پر یقین ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے. باقی رہی گفتگو ان افراد کی کہ جن کی نبوت کے قائل دیگر ادیان ہیں تو ان کا ماننا ہم پر ضروری نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں نبی مبعوث کیے، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو بس ممکن ہے کہ یہ رسول ہوں لیکن ہم ان کی نبوت کا اقرار نہیں کر سکتے، ان کو نبی نہیں کہہ سکتے، فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہوں، شاید نہ ہوں. جناب آدم سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے معجزات
ظاہر کیے تاکہ ان کا یقین محکم ہو جائے کہ یہ شخص کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیغام لانے کا دعویٰ کیا ہے اس کا دعویٰ سچا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھے، ان کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے تھے۔ پہلے بھی جانب توجہ دلائی، جناب موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا تو لہذا معجزہ ایسا آیا کہ جو اس زمانے کی سب سے اہم چیز کو یعنی جادو کو باطل کر سکے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا، لہذا جناب عیسیٰ کا معجزہ ایسا تھا جو طب کے قوانین کو باطل کر سکے، اور طبیب یہ کہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ طب نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی جانب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت تھی، لہذا جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن مجید ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں لا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت سارے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ فقط قرآن مجید ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اب تک جاری ہے، اور اب تک وہ معجزہ ہے، اور اب تک وہ چیلنج کر رہا ہے، اور اب تک لوگوں کی ہدایت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ لہذا اور کتب کو جو دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والوں کی ہیں، چاہے وہ اس وقت کی تحریف شدہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، یا بعض وہ صحیفے ہوں کہ جن کا دعویٰ کرتے ہیں عیسائی یا یہودی کہ وہ ہمارے پاس ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے تو واضح احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ساتھ قرآن کو دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے۔ قرآن کے معجزات اور عظیم جلوے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے آج بھی جلوے لوگوں کو عاجز کر رہے ہیں، اور در حقیقت وہ خود ایک مجموعہ ہے معجزات کا۔ ایک جانب فصاحت و بلاغت ہے تو دوسری جانب وہ تعلیمات ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے بشر کے لیے کافی ہیں۔ ایک جانب آئندہ کی خبریں ہیں، تو سب سے اہم چیز معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا بہترین خزانہ ہے۔ تو پہلا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، البتہ پہلے سے مراد کہ جو سب سے بڑا اور اہم معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ معجزے کی تعریف جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ دعوی نبوت کے بعد ظاہر کیا جائے اور ساتھ ساتھ ظاہر کیا جائے، پہلے دعویٰ ہو اور پھر اس کے اثبات کے لیے معجزہ ہو۔ اس معجزے میں شرط ہے کہ یا ساتھ ہو یا کچھ ہی دیر کے بعد ہو یا کچھ ہی دنوں کے بعد کا ہو سلسلہ۔ مثال کے طور پہ دن میں کوئی کہے کہ شق القمر آپ کریں تو کہا جائے گا بھی رات کا انتظار کرو، اور اگر کوئی اور چیز طلب کریں تو ممکن ہے کہا جائے گا کہ ابھی کچھ انتظار کرو، ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے معجزہ ہو، پہلے اعلان نبوت ہو، پھر وہ کہے مجھ پہ ایمان لے آؤ، بعد میں معجزہ دکھاؤں گا، تو کہا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اعلان نبوت، پھر معجزہ، پھر ایمان لایا جائے گا۔ لہذا مختلف معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے کہ جن میں سب سے اہم قرآن مجید، اور قرآن مجید مختلف اعتبار سے، مختلف زاویوں سے ہر دور میں دیکھا گیا، اور ہر شخص نے گواہی دی کہ جب بھی اسے پڑھا تو ایک نئی تازگی ہے، نئے مفاہیم ہیں، ایک نیا جلوہ نظر آتا ہے، ایک نئے طریقے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور ایک عجب سکون ملتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بات کر رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ یا قرآن مجید کے لطائف میں سے ایک بہت ہی لطیف نقطہ اور موضوع یہ کہ جب انسان اس کی تلاوت کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ کیفیت اور دیگر کتب میں نہیں۔ قرآن مجید کے موضوع پر
انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات ہوگی اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کم نہیں، بہت سارے معجزات ہیں، اور ان معجزات کا تعلق کچھ آپ کی ولادت کے فوراً بعد کا ہے، کچھ ولادت سے کچھ دن پہلے، کچھ ولادت کے بعد، کچھ ولادت کے ساتھ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اعلان نبوت کے بعد۔ اب وہ معجزات کہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہوئے، تو کیا وہ معجزات کی تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ معجزات کی تعریف میں سے ایک شرط یہ ہے، معجزات کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے دعوی نبوت ہو یا دعوی امامت ہو، اس کے اثبات کے لیے ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات کو مجازاً معجزہ کہا جا سکتا ہے، البتہ یہاں پر ان واقعات کو بھی معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کی عظمت کو پہچانوانے کے لیے تھے۔ گو کہ انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نبوت کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک لوگ کہیں کہ اس ہستی میں اتنے فضائل ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ لہذا ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کفار عرب اور کفار قریش صادق اور امین کہتے تھے، تو دوسری جانب یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری کرامتوں کو دیکھ چکے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو کچھ ایمان لے آئے اور ایک بہت بڑی تعداد مخالف ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت انسان کو حق پہ چلنے سے روکتی ہے، اور اللہ کی راہ پہ چلنے سے شیطان ان وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان صراط مستقیم کو بعض دفعہ پہچان نہیں پاتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہچان لے تو صراط مستقیم پر چل نہیں پاتا۔ بعض دفعہ حق کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور بعض دفعہ حق کو پہچان کے انکار کر دیتا ہے فوائد دنیا کے لیے۔ تو یہی سب کچھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہچاننے میں، کہ لوگوں نے پہچان تو لیا لیکن انکار کیا۔ یہود و نصارہ کی ایک تعداد جو مکے میں آباد تھی، ان کے آباد ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکے اور مدینے میں جو یہود و نصارہ آ کے آباد ہوئے تھے، وہ آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ نبی مبعوث ہو تو ہم اس کے ساتھ ہوں، لیکن وہ سمجھتے تھے شاید وہ ہم میں سے ہوگا۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ وہ نبی تو مبعوث ہو گیا لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے، خصوصاً عیسائی اور یہودیوں کے لیے خاص موضوع ہے۔ عیسائی اور یہودیوں میں خاص اصطلاح ہے اسحاقی اور اسماعیلی۔ ہمارے عام طور پہ اسماعیلی کہا جاتا ہے پرنس کریم آغا خان کے ماننے والوں کو، لیکن جب یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اسماعیلی تو اس سے مراد ہوتی ہے جناب اسماعیل کی نسل سے۔ جناب ابراہیم کے دو فرزند تھے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کے فرزند تھے یعقوب، اور ان کا لقب تھا اسرائیل، اور جو ان کی اولادیں تھیں وہ سب کہلائیں بنی اسرائیل۔ ان کے درمیان ایک خاص تعصب تھا، یہ مقدس سمجھتے تھے اور بلند درجے پر فائز مانتے تھے فقط ان افراد کو جو جناب اسحاق کی اولاد نسل میں سے ہوں۔ لہذا یہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے انبیاء تو جناب اسحاق کی نسل سے آئے، تمام انبیاء بنی اسرائیل جناب اسحاق کی نسل سے تھے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آخری نبی بھی ہماری ہی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ اب وہ انتظار تو کر رہے تھے آخری نبی کا، لیکن انہیں بہت زیادہ اس وقت صدمہ ہوا جب معلوم ہوا کہ آخری نبی کا تعلق جناب اسحاق کی نسل سے نہیں بلکہ جناب اسماعیل کی نسل سے ہے۔ وہ اسحاقی نہیں بلکہ اسماعیلی ہیں۔ اب یہ کیفیت ہوئی کہ پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا اور مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آج تک عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک خاص شدت ہے اسلام کے خلاف۔ اور ان دونوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہودی زیادہ سازش کرتے ہیں، زیادہ شدت سے ہماری مخالفت کرتے ہیں بنسبت عیسائیوں کے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ انشاءاللہ کبھی ان موضوعات کو بعد میں تفصیلاً جداگانہ عرض کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزات دکھائے اعلان نبوت کے بعد،
اور بعض ان کی کرامتیں تھیں، اور در حقیقت اس کا تعلق بھی اسی عنوان سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے۔ لہذا یہ پہچان کا سلسلہ آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے ہوا۔ جناب آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، تو کبھی مجھے درد کا احساس نہیں ہوا، اور جب مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا کہ جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا، اور اس نے آ کے پر میرے سینے پہ پھیرا تو مجھے سکون ہو گیا۔ اسی طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہونے والی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے ہر جانب ایک نور پھیل گیا، ایک پردہ پڑ گیا، اور ایسا نور پھیلا کہ میں دمشق کے یعنی شام کے محلوں کو دیکھ رہی تھی، اور حتیٰ جو اس میں چراغاں تھا اس تک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نور کیسا تھا؟ یہ نور ایسا تھا کہ فقط روشنی نہیں بلکہ اس میں مختلف جگہ دنیا کا منظر جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اسی دوران مجھے بشارت ہوئی اور عاطف غیبی نے ندا دی کہ اے آمنہ، دنیا کی بہترین مخلوق، بہترین فرد تم سے متولد ہوا۔ تو بعض جگہ یہ روایتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ نور پھیل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کیا، آسمان کی جانب دیکھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جناب عبد المطلب علیہ السلام سے نقل ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس سو رہا تھا، میں نے ایک دم سے کیا محسوس کیا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ فاصلے پر آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کی جانب پہنچا، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ سے ندا بلند ہوئی کہ اے محمد کے رب اور میرے رب، تو نے مجھے بتوں اور بت پرستوں کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ کر دیا۔ تقریباً اس مفہوم کے جملات کہے، اور اسی دوران فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جناب ابو طالب کہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھے اور خانہ کعبہ کی جانب آئے۔ پھر میں نے ایک دم سے گھبرائے، کیا دیکھا کہ ایک بادل سا آیا اور ایک نور پھیلا، اور یہ بادل جناب آمنہ بنت وہب کے گھر کی جانب گیا۔ تو میں دوڑتا ہوا وہاں گیا، میں نے آمنہ بنت وہب سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا؟ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے یا خواب؟ تو جناب آمنہ بنت وہب نے کہا کہ ہاں، اور خبر دی کہ ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے ایک فرزند کی۔ اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ولادت ہونے والی تھی تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی بلند و قامت کچھ انسان آئے ہیں، اور نور ہے ان کے ہاتھ میں، پانی کے کچھ برتن ہیں۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا کچھ خواتین ہیں جن کا قد کھجور کے درخت کی طرح سے بلند ہے، اور وہ جنت کی حوریں ہیں، کچھ باتیں کر رہی ہیں کہ جو انسانی باتوں کی شبیہ ہے۔ اسی دوران مجھے بشارت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ پھر وہ فرماتی ہیں، طویل روایت ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، پھر وہ فرماتی ہیں کہ کچھ بادل آئے، ایک دم سے میں نے دیکھا پرندے آئے، نور ہر جانب پھیل گیا، میری نگاہوں کے سامنے پردے پڑ گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ بچے کو لے جانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک عاطف غیبی نے ندا دی کہ محمد کو اب آسمانوں میں اور فرشتوں اور ملائکہ اور انبیاء کی جانب لے جاؤ، اور تمام مخلوقات اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ وہ پرندے آئے اور اس بچے کو لے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک ایسا پردہ ہوا، اور پھر میں نے اسی قسم کے مناظر دیکھے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے تھیں۔ پھر میں نے جناب آمنہ سے کہا کہ بچہ دوبارہ گیا، دوبارہ آیا کہ وہ بچہ مجھے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حکم یہ ہے کہ 3 دن تک جناب آدم کی نسل سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، زمین و آسمان کی مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مصروف ہیں۔ اسی طرح سے اور معجزات کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جا سکے، جناب حلیمہ سعدیہ کی زبان سے نقل ہوئے فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا، بنی سعد میں، نام تھا ان کا حلیمہ، اور کیونکہ وہ بنی سعد سے تھیں تو وہ منسوب ہیں بنی سعد کی جانب، تو کہا جاتا ہے حلیمہ سعدیہ۔ وہ فرماتی ہیں قحط پڑا تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکل کے مکے آئے کہ شاید یہاں پر کچھ ہمیں مل جائے۔ کچھ خواتین کو کچھ بچے ملے، اور انہوں نے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لی، لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں مل پایا۔ بعض خواتین کو علم ہوا تھا کہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں
اس بچے کے پاس جا کے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچہ یتیم ہے۔ اسی دوران مجھے کسی نے ندا دی، اور یہ ندا دینے والے جناب عبد المطلب تھے، اور کہا کہ ایک یتیم بچہ ہے، کیا تمہیں کوئی بچہ ملا پرورش کے لیے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں ملا۔ کہا یہ ایک بچہ ہے، اور بعض خواتین کی رغبت اس کی جانب نہیں ہوئی کیونکہ ایک یتیم ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ اسے دے نہیں پائیں گے۔ اسی دوران جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جس گدھے پہ آئی تھی وہ گدھا بیمار تھا، اور جو میرے گھر میں اونٹنی تھی وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور میرا دودھ بھی اتنا نہیں تھا کہ حتیٰ میرے بچے کے لیے پورا ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے رسول اللہ کو لیا اور انہوں نے سیدھے پستان کی جانب، دائیں ہاتھ کی پستان کی جانب رغبت کی، تو بائیں سے بھی دودھ جاری ہوا، اور میرے بیٹے نے بھی دل بھر کے دودھ پیا۔ جس گدھے پہ میں بیٹھی تو میں نے کیا محسوس کیا کہ اس گدھے نے بعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا، اور اقرار کیا اس بات کا کہ کائنات کی بہترین مخلوق مجھ پر سوار ہے۔ اسی طرح سے جب وہ گھر آئے تو گھر آتے ہی کیا دیکھا کہ اونٹنی کے جو دودھ نہیں دیتی تھی اس کے پستانوں سے دودھ جاری ہے۔ ان کے شوہر نے کہا یہ بچہ بہت ہی مبارک ہے۔ بعض واقعات جناب حلیمہ سعدیہ کے بچوں سے نقل ہوئے کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، تو فرماتے ہیں کہ کہیں پہاڑوں نے سلام کیا، کہیں مختلف جانوروں نے سلام کیا۔ اسی طرح سے جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن پہاڑ کے پاس سے گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کی غار سے ایک شخص نکلا جو بہت نورانی، اور فرماتا ہے کہ ہم اس بچے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی اس بچے کے کپڑوں کو میں نے نجس نہیں پایا، اور جب میں نے چاہا کہ اس کو نہلاؤں تو میں نے اس کو بالکل صاف ستھرا پایا، ایسا کہ جیسے کہ ابھی ابھی یہ بچہ نہا کے فارغ ہوا ہے۔ جب میں نے چاہا کہ لباس بدلوں تو کبھی ان کے جسم کو نہیں دیکھ پائی، اور ہمیشہ لباس بدلا ہوا تھا، کبھی مجھے نچلا لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیشہ جب میں نے بدلنا چاہا تو اول تو کبھی اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں، اور اگر میں نے بدلنا بھی چاہا تو پھر میں نے کیا دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود بدل گیا۔ تو یہ کرامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے صادر ہو رہی تھیں، سب دیکھ رہے تھے، سب گواہی دے رہے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا آخر عمر تک، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے ان کی قبر مطہر سے شفا کی صورت میں۔ لہذا بعض دفعہ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قبر پہ جانے کا فائدہ کیا ہے، تو ہمیشہ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ قبر ہے رحمت للعالمین کی، اور وہ رحمت اپنے دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ جس طرح سے ہم اللہ کی اور مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان مخلوقات سے فائدہ اٹھانا شرک نہیں، بالکل ایسے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، ہم ان سے اسی رحمت کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔